سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والد اور والدہ کو تو نعمت سمجھے، والد و والدہ کو تو نعمت سمجھے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ یہ سعادت نہیں ملتی ہر ایک کو، یہ سعادت نہیں ملتی ہر ایک کو، اس سعادت کو مولا کی رحمت سمجھ، ان کو رحمت کے ساتھ ایک نظر دیکھنا، ان کو رحمت کے ساتھ ایک نظر دیکھنا، حج نفلی کی اس کو عبادت سمجھ۔ جب تلک خود تو اولاد والا نہ ہو، جب تلک خود تو اولاد والا نہ ہو، آ نہیں سکتی ان کی محبت سمجھ۔ والد اور والدہ کو تو نعمت سمجھ، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، برادر محترم رانا محمد ریاض صاحب، رانا محمد فیاض صاحب، بھائی عبدالرشید صاحب، بھائی سعید صاحب، بھائی ارشد صاحب کے والد محترم رانا عبدالرزاق صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جانے والوں کی کچھ عظمت یعنی والدین کی عظمت بیان کر کے بھی دعا کریں گے اخیر میں، لیکن ابھی شروع میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھائی ریاض صاحب کے والد محترم سمیت ان کے خاندان کے، ہمارے خاندان کے جتنے بھی مرد عورت دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ یہ ماں باپ والدین یہ دو انمول موتی ہوتے ہیں، قیمتی موتی ہوتے ہیں۔ جن اولادوں نے، جن بچوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کو جانا، اللہ نے ان اولادوں کی دنیا بھی اچھی بنائی، آخرت کو بھی اچھا بنا دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماں باپ ہیں، یہ جو والدین ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان کی دعا بھی قبول اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے
کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان سے کبھی بد دعا نہ لینا۔ اور ماں باپ سے میری گزارش ہے، جو زندہ ہیں ان سے گزارش ہے، اپنی اولادوں کو کبھی بد دعا نہ دینا۔ حضور کے ارشاد کے مطابق تو دعا بھی قبول، بد دعا بھی قبول۔ اور بعض اوقات معلوم نہیں کون سی گھڑی مبارک ہو اور تیری زبان سے نکلا ہوا بد دعا کا جملہ نکل جائے، اور ایسا نہ ہو اللہ قبول فرما لے اور تیری اولاد کی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ آج جمعے کا دن ہے اور پھر جشن آزادی کا 14 اگست کا دن بھی ہے، تو میں تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا، ساتھی اپنی اپنی مصروفیات کی ترتیب بتلا رہے تھے۔ انشاءاللہ اختصار کروں گا، لمبی چوڑی گفتگو نہ ہو سکے گی۔ تو بیٹھے ہوئے میرے دل میں آیا کہ آج بالخصوص اس دور میں ہر آدمی اپنے کاروبار اور روزی رزق کے بارے میں پریشان ہے، کیوں بھی ایسے ہی ہے نا جی، اور ہماری برادری تو ویسے ہی زیادہ پریشان ہے۔ کچھ پیچھے سے لٹے پیٹے آئے 47 میں، کچھ رستے میں رہ گئے، کچھ وہیں رہ گئے، کوئی دریاؤں میں، کوئی عزتیں بچاتے ہوئے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، کتنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، الگ سے موضوع ہے۔ بہرحال اس وقت ہماری بہت بڑی پریشانی، اور خاص طور پر یہ جو لاک ڈاؤن ہوا کرونا کی وجہ سے، ہر آدمی کی زبان پہ یہی جملہ ہے کہ کاروبار تباہ ہو گیا، کاروبار برباد ہو گیا، یعنی روزی رزق ختم ہو گیا۔ ایسے ہی نا بھی مولوی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے سامنے وہ 4 باتیں رکھوں، اگر ان 4 باتوں پر عمل کرو، اللہ نہ صرف روزی میں برکت دیں گے بلکہ اللہ غیب کے خزانے کھول دیں گے۔ ان 4 کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرے، پھر اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ وہاں سے روزی دیں گے جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے، اللہ وہاں سے تجھے روزی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ روزی دینے والا میں، تمہارا خالق اور مالک میں، بنانے والا میں، کھلانے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات پہ بھروسہ کرو، مجھ سے مانگو گے، میری ذات پہ بھروسہ کرو گے، اللہ پہ توکل کرو گے، اللہ وہاں سے کھلائیں گے، اور ایسا کھلائیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ علماء اکرام نے ایک واقعہ لکھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے، لیکن ابھی دنیا میں آئے ہیں، پہلا دن ہے۔ ان کے آنے سے پہلے بادشاہ نمرود کو کسی نے یہ بتلا دیا تھا ایک بچہ آنے والا ہے، نجومیوں نے بتلا دیا تھا ایک بچہ آنے والا ہے جو دنیا میں آئے گا، تیرا تاج و تخت ختم ہو جائے گا، تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں کو ڈر تھا، جہاں اور بچے قتل ہو رہے ہیں، اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہو نہ ہو میرا بچہ بھی قتل ہو جائے گا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہونے والی تھی، اماں پیٹ میں بچے کو لے کر ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی۔ اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ بچہ دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اماں کو خدشہ تھا بادشاہ میرے بچے کو قتل نہ کروا دے، میرے بچے کو مروا نہ دے، ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے سپرد اس انداز میں کیا، ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی، بچے کو صاف جگہ پر لٹا دیا، قریب پتھروں کی آڑ کر دی، غار کا دروازہ پتھروں سے بند کر دیا، اللہ پہ توکل کر کے اللہ کے بھروسے چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھی اپنے بچے کی خیر خیریت لینے کے لیے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ پہلے دن جب دوبارہ گئی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے،
یقیناً یا تو کوئی لے گیا یا کسی درندے نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیا، لیکن اللہ کی شان ہے جب غار کے اندر آئی، پہاڑ کے اندر آئی، بچہ حرکت کرتے دیکھ کر خوش ہو گئی ماں، دل خوش ہو گیا، بچہ زندہ بھی ہے، حرکت بھی کر رہا ہے۔ اور اللہ کی شان ہے حضرت ابراہیم کی والدہ جب اپنے بچے کے قریب آئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی ایک انگوٹھا منہ کے اندر دیا ہوا ہے، جیسے بچہ بھوک کی حالت میں اپنی انگلی اور انگوٹھے کو چوسا کرتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اسی لیے اپنی انگلیوں کو چوس رہا ہے۔ ماں نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کے انگوٹھے اور انگلے کو اس کے منہ سے باہر نکالا۔ اللہ کی شان ہے اللہ رب العزت نے بچے کے لیے روزی رزق کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ جب اللہ کے سپرد کر کے گئیں، اللہ نے روزی کا غیب سے انتظام فرمایا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے اماں نے جب یہ انگلی اور انگوٹھا بچے کے منہ سے نکالا تو انگلی سے دودھ اور انگوٹھے سے شہد نکل رہا۔ جب کبھی بھی کسی نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ نے غیب سے انتظام فرما دیا۔ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو انسانوں کو وسائل سے جوڑ دیا، مزدوری کرو گے پیسہ ملے گا، کاروبار کرو گے برکت ملے گی، دنیا کے ساز و سامان سے ہمیں جوڑ دیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا لوگوں واللہ یرزق، کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تیرے پاس لاکھوں روپے ہو، کروڑوں روپے ہو، تیرا اللہ اگر تجھے کھلانا نہ چاہے ان کروڑوں روپیوں میں سے ایک روپیہ تو نہیں کھا سکتا۔ واقعات شاہد ہیں، کروڑوں پتی ہیں۔ اللہ نے مرض کوئی ایسا لگا دیا، ڈاکٹر نے کہا میٹھا بند، گوشت بند، روٹی بند، دودھ بند، مکھن بند، گھی بند، ہر چیز بند، بس ایسے ہی گزارا کر، پانی پی لیا کر، کبھی کبھی چائے میں ڈبو کے پاپا کھا لیا کر۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے نام سے پاکستان دل میں آ گیا۔ تھوڑا سا پاکستان سنا دوں آپ کو، سارے پاکستانی بیٹھے ہیں نا جی، کوئی ہندوستانی تو نہیں بیٹھے وہاں تو آئے ہوں علی جلدے ہوں، ہے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو ملک پاکستان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا جی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تفصیل کا ٹائم نہیں، جمعے میں انشاءاللہ یہ عنوان عرض کروں گا، جو یہاں کے ساتھی ہیں شوق رکھتے ہوں تو جمعے میں آ جانا۔ بس وہ ذہن میں آ گیا مدینہ منورہ سے، مدینہ طیبہ سے۔ یہ جو نام ہے نا پاکستان کا، پاکستان، اللہ کی شان ہے، اللہ نے یہ نام رکھوایا۔ یہ جو نام ہے پاکستان، یہ فارسی لفظ ہے، فارسی زبان کا نام ہے یہ۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ سارے فارسی نام ہیں۔ اور یہ جو پاکستان ہے، اس کا اگر اردو میں یا عربی میں تھوڑا سا ترجمہ کریں تو بات بڑی سمجھ میں آئے گی کہ واقعی اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب کلمہ سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پڑھو پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، تو پاک کا مطلب کیا ہوا؟ طیب، صاف ستھرا۔ اور استان جو ہے کہا جاتا ہے شہر کو، علاقے کو، سٹی کو، رہنے کی جگہ کو، تو مطلب ہوا پاک جگہ، پاکستان، پاک جگہ۔ اس ملک کے بننے سے پہلے ایک علاقہ، ایک شہر بنا جس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کا عربی میں ترجمہ کرو تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، مدینہ طیبہ کا اردو میں ترجمہ کرو تو پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور استان کہتے ہیں شہر کو، طیبہ کہتے ہیں پاک کو، اور پاک کہتے ہیں طیبہ کو۔ مدینہ طیبہ، پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست
اس پوری سرزمین پہ اسلام کے نام پر جو بنی، یا مدینہ طیبہ بنی یا پھر پاکستان بنی۔ بارہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ آ گئے، بے شمار لوگوں کو جب اطلاع ملی حضور مدینہ طیبہ آ گئے، لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں آ رہے ہیں۔ قبیلہ اشعرین کا ایک قافلہ، کئی سارے لوگ بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے باہر آباد ہو گئے۔ ابھی آ کر کے بیٹھے ہیں، کھانے کا انتظام کوئی نہیں، پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ توجہ کرنا میری طرف، میں نے ایک بات عرض کی پہلے، اللہ کی ذات پہ اگر بھروسہ کرو گے، اللہ کی ذات پہ توکل کرو گے، اللہ غیب سے کھلائیں گے، غیب سے پلائیں گے، وہاں سے کھلائیں گے، تمہارا تصور بھی نہ ہوگا، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ قبیلہ اشعرین کے لوگ آ کر کے آباد ہو گئے، انہوں نے سوچا حضور علیہ السلام نے یقیناً کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، اپنے ایک آدمی کو نمائندہ بنا کر کے بھیج دیا حضور کی خدمت میں، جاؤ حضور کی خدمت میں عرض کر دو ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن حضور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ صحابی ایک طرف کھڑا ہے، حضور نے اس کو نہیں دیکھا، صحابی نے دیکھ لیا، سن لیا، حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور کیا تلاوت فرما رہے ہیں؟ قرآن ہے، 12واں سپارہ ہے، تلاوت ہو رہی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو تمام زمین کی تمام چیزوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے۔ انسانوں کو کھلانے والا بھی وہ اللہ، پرندوں کو کھلانے والا بھی وہ اللہ، جانوروں کو کھلانے والا بھی وہ اللہ، تمام کائنات کی تمام مخلوقات کو کھلانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضور نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی، صحابی نے صرف ایک آیت سنی، روٹی کا سوال نہیں کیا، واپس چلے گئے کہ جب کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم زمین پر سوال کیوں کریں، وہیں اللہ عرش سے ہمیں کھلائیں گے۔ اس نے جب ذمہ لیا ہے اپنے تو وہ خود کھلائے گا۔ واپس چلے گئے، جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا کر بیٹھ گئے، ان کو بھی قصہ نہیں بتلایا۔ اللہ کی شان تھوڑی دیر گزری، 2 آدمی آئے، بہت بڑے تھال کھانے کے بھرے ہوئے لا کر کے ان کو دے دیے کہ کھاؤ۔ اب جو قبیلے کے لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے آدمی حضور کی خدمت میں بھیجا تھا، وہاں سے کھانا آیا، وہاں سے کھانا آیا۔ انہوں نے کھانا، جتنا کھانا تھا سب نے مل کے کھایا۔ ہماری طرح لالچی لوگ تو تھے کوئی نہیں، بچا ہوا کھانا 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ حضور کو واپس دے آؤ کہ اور کوئی بھوکا ہو اس کو کھلا دو، ہم رنج گئے، ہم سیراب ہو گئے۔ وہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، آقا یہ کھانا بچ گیا، واپس لے لو، کسی اور کو کھلا دینا، اور آج جو آپ نے کھانا بھیجا ایسا کھانا ہم نے زندگی میں نہیں کھایا۔ ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہم نے ایسا بہترین کھانا نہیں کھایا، ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا، ایسا بہترین کھانا ہم نے نہیں کھایا۔ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کی طرف غور سے دیکھا، وہ پہلا صحابی جو آیا تھا سوال کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، سوال نہیں کیا، واپس چلا گیا۔ وہ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کے سارا واقعہ سنا دیا، آقا میں آیا تھا پیغام لے کر، لیکن آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ ہی کھلانے پلانے والے ہیں۔ آپ نے جب یہ آیت پڑھی، سوال کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں واپس چلا گیا۔ جب پرندوں کو اللہ کھلاتے ہیں، جب چونٹیوں کو اللہ کھلاتے ہیں، تمام کائنات کو اللہ کھلاتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کھلائیں گے۔ حضور نے فرمایا تمہارے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کے کھانے بھیجے ہیں۔ اللہ
اللہ نے جنت کے کھانے تمہیں کھلائے۔ بے شمار ایسے واقعات کہ جنہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے غیب سے کھلایا اور ایسا کھلایا، ایسا کھانا کھلایا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، لوگوں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنی ہر ضرورت مجھ سے مانگا کرو۔ تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے، تمہیں جوتے کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگ، ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ غیب سے روزی رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ وقت مختصر ہے، اختصار کرتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو آدمی توبہ کرے، استغفار کرے اور استغفار کی تسبیح اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پڑھتے رہا کرے، اللہ استغفار پڑھنے والے کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، بلکہ دل کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، اپنے گھر سے نکلے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، لیکن مسجد کے گیٹ پہ آ گئے۔ دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا، خادم مؤذن کوئی تھا، اس نے دروازہ کھولا۔ بابا جی کہنے لگے جی میں نے اندر آنا ہے۔ وہ کہنے لگے جی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کا ٹائم نہ صحیح، پیشاب کروں گا، وضو کروں گا، نماز کا انتظار کروں گا، ثواب ملے گا۔ یہ کہنے لگا بھی نماز سے پہلے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ مسجد کے دروازے پہ یہ بحث تکرار ہو رہی ہے۔ ایک آدمی گزرا، ہوٹل والا، روٹی پکانے والا، نان بائی جس کو کہتے ہیں، وہ گزرا۔ پوچھا بھی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں بحث کر رہے ہو، بات کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ اندر نہیں جانے دیتا۔ اس نان بھائی نے کہا کہ بزرگوں ابھی تو ٹائم ہے، دیر ہے نماز میں، ابھی سے کیوں آ گئے؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیوں، بس اللہ نے مجھے گھر سے نکالا، گھر میں دل نہیں لگا کہ میرے جی میں آیا کہ اللہ کے گھر میں جاؤں۔ وہ نان بھائی ہوٹل والا کہنے لگا کہ بزرگوں آ جاؤ، نیک آدمی محسوس ہوتے ہو، نیک آدمی اللہ والے لگتے ہو، آ جاؤ، میرے گھر میں برکت ہو جائے گی، آپ کے قدم لگ جائیں گے، تھوڑی دیر میرے گھر میں آ جاؤ، آرام کر لو۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے گھر میں چلے گئے، اس نے پنکھا چلا دیا، چرپائی دے دی، بزرگوں کو لیٹا دیا، اور کہنے لگا وہ نوجوان کہ اللہ والے نیک آدمی لگتے ہو، میرا جی چاہتا ہے، اللہ نے آج مجھے بڑا مال دیا ہے، نوکر چاکر میرے کام کرتے ہیں، لیکن میں روٹی پکانے والا آدمی ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہو، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کے کھلاؤں، خود پکاؤں اور آپ کو کھلاؤں۔ فرمایا نوجوان تیرا جیسے دل کرے۔ اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندنا شروع کر دیا، پیڑے بنانے شروع کر دیے، روٹی پکانی شروع کر دی، یہ سارے کام بھی کرتا جاتا ہے، زبان سے پڑھتا بھی جاتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آٹا گوندا استغفار پڑھتا رہا، پیڑے بنائے استغفار پڑھتا رہا، روٹی بنائی استغفار پڑھتا رہا، جتنے کام کیے تمام کام کرتا بھی رہا، استغفار بھی پڑھتا رہا۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے او نوجوان کتنے عرصے سے استغفار پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کافی عرصہ گزر گیا۔ اللہ والے نے فرمایا نوجوان کیا تیرے استغفار نے تجھے کوئی فائدہ بھی دیا، تجھے کوئی نفع بھی پہنچا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا او اللہ والے میں غریب آدمی تھا، میں مزدور آدمی تھا، روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج آدمی تھا، جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا میں تو روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا، اب تو نوکر چاکر میرے کام کرتے ہیں، میں تو آپ کی محبت میں اپنے ہاتھوں سے پکا رہا ہوں۔
اور وہ نوجوان کہنے لگا جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں میری ہر دعا قبول ہوتی ہے. ابھی کوئی آرزو، کوئی دعا، کوئی تمنا میرے دل سے نکل رہی ہوتی ہے، ادھر قبول ہو جاتی ہے. لیکن 3 دن گزر گئے، میں ایک دعا بار بار مانگ رہا ہوں، میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، میری وہ تمنا پوری نہیں ہو رہی. امام احمد بن حنبل نے فرمایا، او نوجوان بتلا وہ تیری کون سی دعا ہے جو 3 دنوں سے قبول نہیں ہو رہی. وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ والے میں کاروباری آدمی ہوں، مصروف رہتا ہوں، لیکن اللہ والے جو دیندار لوگوں کی محبت میرے دل میں ہے. میں نے ایک دن کسی نیک آدمی سے سنا تھا کہ اس زمانے میں کہیں علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، اللہ والا ہے، امام احمد بن حنبل اس کا نام ہے. میرے دل میں تمنا جاگ اٹھی، میں نے اللہ سے دعا کر دی، مولا اپنے اس نیک بندے امام احمد بن حنبل کی مجھے زیارت کرا دے. لیکن 3 دن گزر گئے، دعا مانگتے مانگتے میری دعا قبول نہیں ہو رہی. امام احمد بن حنبل نے فرمایا، او نوجوان تیری یہ دعا تو ایسے قبول ہوئی ہے، زندگی میں تیری کوئی دعا کیا قبول ہوئی ہوگی. میں امام احمد بن حنبل خود اپنے گھر سے چل کر تجھے زیارت کرانے آیا بیٹھا ہوں. فرمایا میرا گھر سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی کام تھا، کچھ بھی نہیں. امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے، فرماتے ہیں میں آج اپنے گھر سے ایسے نکلا ہوں جیسے فرشتہ میرا ہاتھ پکڑ کے نکال کے لایا ہو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا جی آج تو میں ایسے گھر سے یا دکان سے، کاروبار سے یا مسجد سے اٹھ کے آ گیا ہوں، جی بھی نہیں چاہ رہا تھا، جیسے مجھے پکڑ کے کسی نے نکالا ہو. امام صاحب فرماتے ہیں آج میں اپنے گھر سے ایسے نکلا جیسے فرشتہ مجھے پکڑ کے گھسیٹ کے لایا ہو. اور یہ دعا تو ایسی قبول ہوئی، زندگی میں کوئی دعا کیا قبول ہوئی ہوگی. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او نوجوان تیرا تو تجربہ ہے، استغفار پڑھنے کی عظمت اور فضیلت کو تو جان چکا ہے، تجھے تو اس کا مقام اور مرتبہ مل چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے. فرمانے لگے آجا آج میری زبان سے بھی استغفار کی فضیلت سن لے، عظمت سن لے. فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استغفار پڑھنے کی کثرت کرے، دل سے پڑھے، اللہ کی محبت میں پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر پڑھے. فرمایا جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ پریشانیوں سے نکال دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا. اولاد نہیں ہے، اولاد ملے گی، کاروبار نہیں ہے، کاروبار ملے گا، بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں ملیں گی. اور استغفار کی برکت سے اللہ اس استغفار پڑھنے والے آدمی کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دلی مرادوں کو دور پوری فرما دیتے ہیں. اور استغفار پڑھنے والے آدمی کو اللہ غیب سے روزیاں عطا فرماتے ہیں، وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے گمان اور تصور بھی نہ ہوگا. استغفار یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے. امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور بیٹے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ والے بڑا پریشان ہوں، کاروبار کوئی نہیں، کوئی وظیفہ بتلاؤ، دعا کر دو اللہ کاروبار میں برکت دے. فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. چلا گیا، تھوڑی دیر گزری ایک اور آیا، کہنے لگا اللہ والے باغات ہیں میرے، باغ ہے، آج کل اچھی فصل نہیں ہو رہی، اچھے باغ میں پھل نہیں لگ رہے. فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. ایک اور آیا، کہنے لگا دعا کر دو، بیٹا کوئی نہیں، اللہ بیٹا عطا فرمائے. فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور آیا، اللہ والے قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، دعا کر دیں. فرمایا استغفار کیا کرو. وہ بھی چلا گیا. قریب کوئی شاگرد یا مرید بیٹھا ہوا تھا، جو قریب بیٹھنے والے ہوتے ہیں ذرا بے تکلف ہوتے ہیں. کہنے لگا، عرض کرنے لگا اللہ والے ساری بیماریوں کی ایک ہی دوائی رکھی ہوئی ہے، ایک ہی نسخہ، بیٹے کے لیے استغفار، روزی کے لیے استغفار، بیماریوں کے لیے استغفار، بارشوں کے لیے استغفار، ہر چیز کے لیے استغفار، ایک ہی دوائی.
فرمایا میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں لکھا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان تمام مرضوں کا، تمام پریشانیوں کا ایک ہی علاج بتلا دیا۔ لوگوں 29واں سپارہ سورت نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورت نوح ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں استغفار کرو، بارشیں نہیں ہو رہی بارشیں ملے گی، استغفار کرو، روزی میں برکت نہیں ہے برکت ملے گی، استغفار کرو، بیٹا نہیں ہے بیٹا ملے گا، اولاد نہیں ہے اولاد ملے گی، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو استغفار کیا کرو، اللہ غیب سے انتظام فرما دے گا۔ تیسری بات فرمایا روزی میں برکت چاہتے ہو، غیب سے روزی لینا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ بدلے میں غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ صدقہ خیرات کرنے سے بیماریاں بھی ٹلتی ہیں، بلائیں بھی ٹلتی ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے سے اللہ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا تفصیلی واقعہ اس کو میں چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی آدمی پہ بہت بھاری قرضہ چڑھ گیا، بہت بھاری قرضہ، پریشان، خودکشی کرنے کا ارادہ کر رہا۔ اللہ کی شان کوئی نیک آدمی مل گیا، اس کے سامنے اپنا ذکر کر دیا، میں تو مرنے لگا ہوں، یہ حال ہے۔ اس نے کہا یہ نہ کر، تیرے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہو تو روزانہ 1 روپیہ صدقہ کر دے، اللہ بدلے میں تیرے قرضے اتروا دے گا۔ اس نے یہی کام کرنا شروع کیا۔ چند مہینے گزرے، اللہ نے سارا قرضہ بھی اتروا دیا اور مالا مال کر دیا۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں کہیں سے گزر رہا تھا، غیب سے میں نے آواز سنی کہ او بادلوں جاؤ فلاں کی کھیتی کو سیراب کرو، فلاں کی کھیتی میں پانی لگا دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، کون ہے آواز دینے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ایک ٹکڑا ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، دیکھتے دیکھتے بہت بڑا بادل کا ٹکڑا بن گیا، اور بننے کے بعد اس نے چلنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ جو حکم ہوا ہے نا کہ بادلوں برسو، یہ ادھر ہی جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، میں نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ پر اس بادل نے برسنا شروع کر دیا، بارش ہو گئی۔ میں وہاں پہنچا اور میں یہ چیز دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کسی آدمی کی ملکیتی اگر یہ اتنی جگہ تھی، صرف اس کے اندر بارش برسی، باہر ایک قطرہ بھی نہیں گرا، ایک قطرہ بھی باہر نہیں۔ میں اندر گیا، جا کر کے میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے۔ بھئی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو نام اس نے بتایا وہی نام میں نے بادلوں میں سنا تھا۔ میں نے اس آدمی سے سوال کر دیا تو عمل کیا کرتا ہے، نیکی کیا کرتا ہے؟ صرف تیری کھیتی سیراب ہوئی ہے، صرف تیری فصل کو پانی ملا اور کسی فصل کو پانی نہیں ملا، کیا وجہ ہے؟ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو کون سا عمل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی شان ہے، بس اللہ کے سامنے جب بھی میں جھولی پھیلاتا ہوں اللہ میری دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا اور اللہ کے بندے یقیناً کوئی نہ کوئی تو عمل ہوگا، بتلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا میرا صرف ایک عمل ہے، جب میری فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، میں مثال دیتا ہوں، یعنی گندم تیار ہو گئی، دانے نکل آئے، کہتے ہیں کہ میں اپنی گندم اپنی فصل کی 3 ڈھیریاں بنا لیا کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ کاشت کرنے کے لیے، اور
کہا میرا یہ عمل ہے، ہر فصل میں 3 ڈھیریاں بناتا ہوں، ہر فصل میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، ایک حساب مقرر ہے عشر کا کہ عشر دینا ہے، 20واں حصہ یا 10واں حصہ، علماء سے تفصیل آپ اس کی جان سکتے ہیں، لیکن اس کا اپنا مزاج تھا، اپنا شوق تھا۔ 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ گھر والوں کے لیے، 1 دوبارہ کاشت کرنے کے لیے، اور 1 اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات۔ کہتے ہیں کہ میرا یہ عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، جب بھی میری فصل کو پانی کی ضرورت ہو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہ دعا ابھی منہ پہ نہیں پھرتے، اللہ بارش پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے سے، استغفار کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور احادیث میں ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لینے سے اللہ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ماں باپ کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچا دیں گی جہاں تمہاری نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم تمام اعمال کس لیے کرتے ہیں؟ جنت مل جائے، دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے۔ تمام اعمال ہم اسی لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ پر اپنا پیسہ لگاؤ، ماں باپ پہ خرچہ کرو، ماں باپ سے دعائیں لو۔ ماں باپ کی دعائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں تمہاری محنت، کوشش، عبادت تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے سامنے عرض کی، مولا ہر نبی کا جنت میں کوئی ساتھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے، عمل کیا کرتا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی بتلاؤں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا، چلا جا، فلاں جگہ پہ ایک کسائی ہے، گوشت بنا رہا ہے، گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا ہے، وہ کسائی جنت میں تیرا ساتھی بنے گا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، کسائی گوشت بیچنے والا کیا عمل کرتا ہوگا، کیا نیکی کرتا ہوگا جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا؟ اللہ نے نقشہ دکھلا دیا، رستہ بتلا دیا، فلاں جگہ ہے، فلاں شکل کا آدمی ہے، یہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چلتا چلاتا اسی کسائی کے پھٹے کے قریب چلا گیا، میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ دیکھوں نیکی کیا کرتا ہے، عمل کیا کرتا ہے، جس عمل کی بدولت یہ جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں نبی کا ساتھی بھی بنے گا۔ فرماتے ہیں تمام دن میں بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، کوئی نیک عمل کوئی نہیں۔ شام کا وقت ہوا، اس کسائی نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک طرف رکھا ہوا تھا سنبھال کے، صاف ستھرا بہترین گوشت تھا، وہ ایک تھیلے میں ڈالا، اپنا اوزار بھی ڈالا، اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں اس کے قریب آ گیا، میں نے سلام دعا کی، مجھے محسوس ہو گیا یہ مجھے جانتا کوئی نہیں، میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ بات چیت کرتے رہے تاکہ پتہ چل جائے یہ عمل کیا کرتا ہے، نہیں پتہ چلا۔ کسائی کا گھر آ گیا، وہ کہنے لگا او اللہ والے نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتلاؤ ورنہ میرا گھر آ گیا، مجھے گھر جانے کی اجازت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، اگر اجازت دے آج کے دن میں تیرے گھر میں قیام کر لوں۔ کہنے لگا آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں پردے والی کوئی نہیں، آ جاؤ۔ اندر لے گئے، ایک طرف بٹھا دیا اور کہنے لگا کسائی تھوڑی دیر مجھے دے دو، میں نے 1-2 کام کرنے ہیں وہ کر لوں، اس کے بعد آپ کا اکرام کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مسافر ہیں، مسافر کی خدمت کرنا بڑا ثواب ہے، بیٹھ جاؤ۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ یہ نوجوان گیا، اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا نکالا، بوٹیاں بنائی، سالن گوشت پکڑا چڑھا دیا، جب وہ پک کے تیار ہو گیا آٹا گوندھا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، روٹی کے ٹکڑے چوری کر کے گوشت میں ڈال دی۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، گھر کے ایک کونے میں ایک ضعیف نئی بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کے قریب گیا، اس کا ہاتھ منہ دھلوا
کے ساتھ واپس لٹایا. جب واپس لٹایا اس بوڑھی عورت نے کچھ بولا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بوڑھی نے کیا بولا میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ نوجوان اب آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہنے لگا جی اب فرماؤ کیا حکم ہے. کہا یہ بوڑھی کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے, میرے سوا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں, صبح کر کے جاتا ہوں, آ کے سب سے پہلے اس کو سنبھالتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کچھ بولی تھی روٹی کھلانے کے بعد, یہ بولی تھی کیا کہہ رہی تھی؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ والے ماں ہے, ماں ہوتی ہے, میں خدمت کرتا ہوں, یہ مجھے دعائیں دیتی ہے, محبت کرتی ہے, اور یہ بعض اوقات اتنی بڑی بڑی دعائیں دے جاتی ہیں جو تصور میں بھی نہیں ہوتی بھی ایسا ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان یہ تجھے کیا دعا دیتی ہے, یہ کیا کہا کرتی ہے؟ نوجوان کہنے لگا او اللہ والے او مسافر جی, ماں ہے, میں خدمت کرتا ہوں, یہ مجھے دعائیں دیا کرتی ہے, اور یہ صرف آج نہیں, میری خدمت کی بدولت ہمیشہ مجھے ایک ہی دعا دیتی ہے. جب میں خدمت کرتا ہوں یہ مجھے دعا دیتی ہے, کہتی ہے مولا یہ بچہ میرا فرما بردار ہے, تیرا بھی فرما بردار ہے, تو اس کو جنت تو دے گا ہی, مولا جنت دے دینا, لیکن میری دعا ہے میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ نبی کا ساتھی بنا دے. نوجوان کہنے لگا اللہ والے کہاں میں, کہاں موسیٰ کلیم اللہ, میں ان کا ساتھی کہاں بن سکتا ہوں؟ فرمایا نوجوان میں موسیٰ کلیم اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں, تیری نشانی اللہ سے لے کر آیا ہوں, خوشخبری ہے تجھے مبارک ہو, جنت میں تو میرا ساتھی بنے گا, اور جنت میں تو میرا ساتھی بننے کے لیے اور کوئی عمل نہیں, تیری ماں کی دعائیں تجھے جنت میں بھی لے گئی اور جنت میں نبی کا ساتھی بھی بنائی. اس لیے نوجوانوں ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, میرے جیسے نکارہ کے پاس بھی لوگ آ کے دعائیں کراتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کرو کاروبار چل جائے, دعا کرو یہ ہو جائے, دعا کرو وہ ہو جائے. میں ان کو وہاں بھی سمجھاتا ہوں, آج تمہارے سامنے بھی گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اماں ابا کے ہاتھ اٹھوا, ان سے دعا کرا, ان کی دعائیں میں نہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, ان کی دعائیں تجھے وہاں پہنچا دیں گی جہاں تیری عبادت اور محنت نہیں پہنچا سکتی. میرے عزیز ہیں بہت قریبی پروفیسر ہے, لگتا نہیں پروفیسر ہے, آدھا دماغ ہے آدھا کوئی نہیں. ہم عمر میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ رانا صاحب کیسے بھرتی ہو گیا, رات کو نہ خود سوئے نہ گھر والوں کو سونے دے, گرمی میں کہتا ہے جی مجھے سردی اچھی لگتی ہے, سردی میں کہتا ہے مجھے گرمی اچھی لگتی ہے, دماغ کام نہیں کرتا, پروفیسر لگا ہوا. میں نے ایک دن دلداری کرتے ہوئے اس کو کہہ دیا لگ کیسے گیا, پہلے لگنے سے پہلے پروفیسر بن کیسے گیا, تو نے محنت کیسے کی, ایم اے تو نے کیسے کر لی, میٹرک کے قابل کوئی نہیں. کہنے لگا بھائی بات تو یوں ہی ہے, میں میٹرک میں بھی بار بار فیل تھا, ایم بی بی ایس جس کو کہتے ہیں, میٹرک بار بار فیل. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ماں کی دعا لینا شروع کی, اللہ کی شان, اللہ نے ایم اے کرا دیا, غالباً اور بھی کچھ ڈگریاں بتلا رہا تھا وہ بھی کرا دی, اور جب پروفیسر لگنے کے لیے وہ نوکریاں آئی, ویکنسیاں آئی, میں نے اپنی فائل تیار کی, لیکن اللہ کی شان اس وقت ماں بیمار ہو گئی تھی, ماں اپنی زبان سے دعا کرنے کے قابل نہیں تھی, دعا کرنے کے قابل نہیں تھی, دعا کرنے کے قابل نہیں تھی. لیکن جب تک صحت مند تھی میں نے ماں سے دعائیں لی. اس وقت میں نے اپنی فائل بنا کے ماں کے پاس لے گیا اور ماں کا ہاتھ پھروایا اس کے اوپر, اور ماں کو میں نے اشارہ کیا دعا, ماں نے صرف یوں انگلی کا اشارہ کیا. کہتا میں نے جا کے فائل جمع کرائی تو جب رزلٹ آیا سب سے پہلے نمبر کا لسٹ پہ نام میرا تھا. نوجوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کرو, اکرام کرو, محبت کرو, دعائیں لو, یہ دعائیں تمہیں دنیا میں بھی بادشاہ بنائیں گی, آخرت کا بھی بادشاہ بنائیں گی. اور میں نے شروع میں عرض کیا والدین کوشش کیا کریں اولادوں کو بد دعا نہ دیں. غصہ آتا ہے بعض اوقات, آج کی نوجوان نسل بڑی تنگ کرتی ہے,
غصہ آتا ہے، بد دعا نہ دو. ایسا نہ ہو تیرے ایک جملے کی وجہ سے تیری اولاد کی دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے. اچھا اگر پھر بھی کیونکہ ہم رانگڑ ہیں، راجپوت برادری ہے، ہمارا بڑا دل کرتا ہے گالی بھی دیں بد دعا بھی دیں، تیرا کچھ نہ رہا ہے. وہ ایک نوی ایک بد دعا سنی کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی شعبے میں ساری زندگی خطابت میں گزری، تو ہم تھوڑا سا گاڑیوں سے دور ہیں، بد دعاؤں سے دور ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. تو ایک جگہ بیٹھے تھے پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی، راجپوت ڈاکٹر بھی تھے اور سارے، تو وہ ایک دوسرے کو پرانے لوگوں کی باتیں سناتے ہوئے انہوں نے ایک بد دعا سنائی. کہنے لگے جی پہلے یوں بھی کہتے ہوتے تھے کہ تھارے چولہے میں جام جائے دوڑی دوبڑی. میں کہ یار پہلی بات تو یہ جملہ ہی بار زبان پر نہیں چڑھتا، ہمیں پڑھے لکھے رانگڑ ہیں. اس نے تفصیل اس کی بتلائی کہ چولہے کے اندر دوڑی دوبڑی جاننے کا مطلب یہ ہے، جامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دانہ کھانے پینے کا جس کے پاس نہیں ہوگا چولہا بھی نہیں چلے گا. جب چولہا نہیں چلے گا سال ہا سال کے بعد اس کے اندر دوبڑا جامی آئے گا، گھاس نکل آئے گا. اس کا مطلب اس کا ککھ نہ روے. سریکی میں کہتے ہیں نا ککھ نہ روے. بھی اگر اولاد کو بد دعا دینی ہی ہے، میں سکھاتا ہوں اس طرح دیا کرو. سکھا دوں بھائی، آدمی جوڑ لوں پہلے. ہم نے بیان کے لیے بلایا تھا اور یہ ہم نے بد دعاؤں سکھا کے جا رہا. بڑی بہترین بد دعا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. ایک ماں نے اپنے بچے کو بد دعا دی. بچے تنگ کرتے ہی ہیں، وہ ایسے موقع پہ دی، وہ بچہ اکثر شرارت کرتا تھا. اس دن سالن کے اندر کوئی مٹی کنکر ڈال دی، مہمانوں نے بھی کھانا تھا، ان کے سامنے بھی جگہ سائی ہوئی، بدنامی ہوئی. ماں پریشان ہوئی تو ماں نے بد دعا دی، بیٹا تو مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، تو مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، میری بد دعا ہے کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ بیت اللہ کا امام بنا دے. دیو ایسی بد دعا اپنی اولاد کو. ساری زندگی تیری اولاد نہ پچھتائے. اللہ تیری دعا کو قبول کر کے رام کلی کی مسجد کا امام تیرے بیٹے کو بنا دیں گے. تو چاہتا ہوگا ڈاکٹر بنے، وہ مولوی بن گیا، سارے دن پھنسا رہے گا. فجر پڑھ کے فارغ ہوئے اشراق آ گئی، اشراق پڑھ کے فارغ ہوئی ظہر آ گئی، ظہر سے فارغ ہوئے عصر مغرب عشاء. اسی چکر میں رہے گا، تجھے پریشان ہی نہیں کرے گا. بد دعا دو ایسی دو اللہ تجھے حافظ قرآن بنا. بد دعا دینی ہو اللہ تجھے مولوی بنا. آج کے دور میں یہ بہت بڑی بد دعا. ماں نے بیٹے کو بد دعا کیا دی کہ تو بڑا تنگ کرتا ہے، اللہ تجھے خانہ کعبہ بیت اللہ کا امام بنائے. حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے. اللہ نے اس ماں کا یہ جملہ ایسا قبول کیا کہ وہ بچہ بڑا ہوا، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، مفسر بنا. آج بیت اللہ کا صدر امام ہے، تمام اماموں کا بڑا امام ہے. شیخ عبد الرحمن السدیس اس کا نام ہے. یہ واقعہ خود انہوں نے سنا ہے. اس لیے ماں باپ جو بیٹھے ہیں، خواتین تک بھی آواز جا رہی ہے، میری گزارش ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دو، دعائیں دو. کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے. جب اولاد ہمیں پریشان کرتی ہے نا، ہم بھی قصوروار ہیں. ہم نے اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے ادب آداب نہیں سکھائے، ہم نے اس کو دینداروں سے دور رکھا، ہم نے قرآن سے دور رکھا. جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ، جو دین سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں. اس لیے خود بھی دین پر عمل کریں، اولادوں کو بھی دین قرآن پر لگائیں. امام الانبیاء اور اللہ کی محبت اپنے اولاد کے دلوں کے اندر بسائیں. انشاءاللہ یہ فرما بردار بنیں گے اور خدمت گزار بنیں گے. ماں باپ ان کو دعائیں دیں. اور میرے نوجوان عزیز جو بیٹھے ہیں، یہ ماں باپ کی خدمت، محبت، عزت کر کے قدر کر لیں. آخری جملہ عرض کرتا ہوں، جب یہ چلے جائیں گے پھر رو گے پچھتاؤ. زندہ ہے دعائیں لے لو. جب یہ چلے جائیں گے ہم سے پوچھو، جانے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد قدر ہوئی؟ آج دل کرتا ہے کہ ہوتے خدمت کرتے، ہوتے محبت کرتے، ہوتے ان سے دعائیں لیتے. اس لیے جن کے زندہ ہے قدر کرو، جن کے دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. حضور علیہ السلام کی 3-4 احادیث کا اکٹھے کر کے مفہوم عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جن کے ماں
توبہ استغفار کیا کر، ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کیا کر، اور ماں باپ کے رشتہ دار، ماں باپ کے بہن بھائی جو زندہ ہیں ان سے اچھا سلوک کیا کر۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا ایسے ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے کہ جیسے ماں باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات